آپ کی سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ لائٹ ساؤنڈ کریں یہاں سے، وہ لائٹ بند۔ کلام مقدس کو کھولیے، خدا کے زندہ کلام مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب 15ویں آیت سے 27ویں آیت تک تلاوت سنیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل 7واں باب 15ویں آیت سے 27ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیے۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکاروں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میںہ برسا، پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںہ برسا، پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آمین۔ یسوع مسیح کا پہاڑی واز جو متی کی انجیل کے 5ویں باب سے شروع ہوتا ہے، بڑی ہی حکمت اور دانائی کی باتیں، زندگی گزارنے کے لیے راہ مشل، بڑی دانائی کی باتیں۔ اگر ان باتوں کو جو یسوع مسیح نے، یہ پہاڑی واز جو متی کی انجیل کے 5ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ اس سارے چیپٹر کو اسٹڈی کریں تو یہ باتیں یقین جانیے کہ زندگی کی بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دے گی، آپ کی زندگی کے بڑے پہاڑوں کو میدان کر دے گی اور آپ کی زندگی کے اندر خوشیوں کو لے کر آئے گی۔ لیکن یہ باتیں شاید ہمارے لیے غیر اہم ہو چکی ہیں کیونکہ شاید ہم نے ان کو پڑھ کے زیادہ اگنور کر دیا ہے۔ لیکن جو ہندوستان کا جو ایک لیڈر ہوا گاندھی، اس کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر کبھی میری گیتا مجھ سے چھین لی جائے، میری مذہبی کتاب اگر ہم سے چھین لی جائے یا کبھی وہ ہم سے ہٹا لی جائے تو پھر میں پورے ورلڈ میں جس کتاب کو فالو کروں گا یا جن باتوں پر میں اپنی نگاہ ٹکاؤں گا وہ عیسیٰ کا، وہ یسوع مسیح کا پہاڑی واز ہے۔ ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ اگر میری مذہبی کتاب گیتا مجھ سے چھن جائے تو پھر میں یسوع مسیح کے متی کی انجیل کے 5ویں باب اور 6 باب اور 7ویں باب کو پھر اپنے مذہب کو کہوں گا کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیجئے۔ یعنی غیر قومیں اور غیر لیڈر جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ان الفاظوں کو اس قدر فالو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کو فالو کرے، عمل کرے، پیروی کرے تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو غور کریں کہ جس خداوند کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کے
جس کی مقدس کتاب کی باتوں کو آپ فالو کرتے ہیں دنیا کی قومیں، اور اگر آپ دنیا کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں اٹھا کر تو آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی زیادہ تر جو تعلیم ہے غیر قوموں کے پاس وہ یسوع مسیح کی تعلیم ہی ہے، وہ یسوع مسیح کے منہ کی نکلی باتیں ہیں، جن کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اور مذاہب ادیان جو ہیں وہ ان باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ سو یسوع مسیح نے جب یہ باتیں کہی تو خاص جو بات آج آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک بڑی خاص بات، ایک بڑا خاص ٹاپک تھا جس کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، بس کشمکش نہیں کروں۔ مضمون آج کا جو ہے وہ ہے خدا کے گھر میں اجنبی۔ کیا مضمون ہے؟ خدا کے گھر میں اجنبی، بیگانہ، غیر، انجان۔ یسوع مسیح نے 7ویں باب کو جب شروع کیا عیب جوئی کا ذکر کیا، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی، اور تو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نہ دیکھ بلکہ اپنی آنکھ کا شتیر دیکھ، پھر پاک چیز کتوں کو نہ دی جائے، مانگو تو میں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، تنگ دروازے داخل ہونے والا جو ہے وہ بڑے کم ہیں۔ تو پھر یسوع نے آگے بات شروع کی، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ کیا لکھا ہے جی؟ اچھا آج کا جو وقت ہے، موجودہ زمانہ، موجودہ ہم پروفیسی کرنے والوں کو بڑا لائک کرتے ہیں، پروفیٹک میٹنگز ہوں، پروفیسی کرنے والے پادری ہوں، ہمارے بارے میں اچھی اچھی نبوتیں کرو، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک یاد رکھیے گا، اب فالس پروفٹ، جھوٹے نبی بھی جو ہیں، یسوع نے کہا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑ ہیں۔ کیا لکھے؟ اور دیر پہلے میرے پاس ایک افریقہ سے خادم ہے کسی ریفرنس سے، اس نے چرچ میں اناؤنس کیا کہ جی خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، اگر آج آپ کے چرچ میں کوئی بندہ 5000 کا بیج بوئے گا ہدیے کا تو اس کے لیے بلیسنگ ہے، اس کے لیے یہ بلیسنگ ہے۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جی 4 والے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اندر 3 والے بھی کھڑے ہو جائے۔ میں پیچھے بیٹھا دیکھنے میں کہا پروفٹ ہے، پہلے 5 دے آیا، پھر انہیں اندر 2 والے بھی کھڑے ہو جاؤ، تو نے کہا 2 والے میں پیچھے بیٹھا ہوں، تو ہی بیٹھو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو بندہ پلپٹ سے بات کرے آپ اس کو آمین کر دیں، کلام میں لکھا ہوا ہے نبوتوں کو پرکھو، پرکھیے۔ جو شخص پروفیسی کر رہا ہے یا جو شخص آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا وہ پروفیسی اگر پوری ہوئی ہے تو بھی پروفٹ سچا ہے، نبوت سچی ہے۔ خبردار، وہ پھاڑنے والے کیا ہیں؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان کیسے کرنی ہے؟ آپ کو بتایا گیا پہچاننے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بس انے ڈیرے بنے رہے، وہ اس نے کہا پھلوں سے پہچان لو، ٹھیک ہے؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ پھل کیا ہے بھائی؟ یہ پھل ان کا کردار ہے، کریکٹر ہے، بات ہے، گفتگو ہے، مزاج ہے، تعلیم ہے، رویہ ہے۔ آپ کو کوئی بندہ بھی کوئی بھی بات سنا دے اور تسی کہہ دو یس یس آمین، I receive it, I receive it، بڑا شوق ہے I receive it، اور پہلے بھائی دیکھ لو وہ کیا ہے، تم انہیں کیا کیسے پہچانو گے؟ کیسے؟ اسے کہتے ہیں روحوں کا امتیاز ہونا بڑا ضروری ہے۔ رودیا ناؤن نیم تج ایوی نیم اجے روحوں کا امتیاز کرنا شروع کیجئے۔ جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، اب بدعت اور فالس پروفٹ، جھوٹے نبی، مجھ سے کئی دفعہ میرے کسی کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب یہ بات ہے ایسی، یہ بات ایسی ہے، پوچھ لینا اچھا لگتا ہے کہ بجائے بات اٹھے جاؤ۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت
برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل آپ درخت کو پہچانے اس کے پھل سے پہچانیے۔ اگر آپ کو درخت کی پہچان کرنی ہے، درخت سے مراد یہاں پر لیڈر ہے، درخت سے مراد یہاں پر ایماندار ہے، درخت سے مراد یہاں پر چرچ کا کوئی بھی ایماندار ہے، درخت سے مراد درخت جو ہے یہ عام پیڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر درخت انسانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ انگور کا حقیقی درخت ہے، تو یسوع درخت ہے بھائی، بالکل اس نے اپنے آپ کو درخت کہا۔ پھر یسوع نے یہ بھی کہا اگر سوکھے سے ایسا ہوگا تو ہرے سے، اگر ہرے سے ایسا ہوگا سوکھے سے کیوں نہ ہوگا؟ تو درختوں سے مراد ہے انسان، لیڈر، ایماندار، چرچ فالوور۔ تو لکھا کیا گیا ہے کہ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اور برا درخت وہ دیکھو اچھے کی توقع نہ کریو، جو درخت برا ہے پھل برا ہی دے گا، اور جو درخت اچھا ہے وہ پھل کیا دے گا؟ لیکن اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، برا آدمی برے خزانے سے۔ تو پہچان کرنا سیکھیے، کب پہچان آئے گی ہمیں؟ اب سمجھ لگے گی کون سا اچھا پھل ہے، کون سا اچھا پیڑ ہے، کون سا اچھا چرچ ہے، کون سا اچھا رہنما ہے، کون سا اچھا فالوور ہے، کون سا اچھا ممبر ہے، کون سی اچھی فیملی ہے۔ اب پہچان کرنا شروع کریں۔ آگے سنیے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اور یسوع مسیح کا بندہ پولس نے کہا تھا وقت کے حساب سے تو تمہیں یعنی استاد ہونا چاہیے تھا۔ کہڑے حساب نال؟ کئی سکول دیا ستانیاں تے ہے نے، لیکن ان ستانی سنی کوئی نہیں۔ وقت کے حساب سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ بھائی اتنا وقت آپ کو مسیح کے ساتھ چلتے ہو گیا، چرچ کو فالو کرتے ہو گیا، اب تو تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن لگے سی بچیاں نہیں کام کرکھا لگے سی کرنا فیڈر دے ہو سب غذا والے لوگ۔ آگے چلتے جو خاص بات ہے، جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں کیا بات آ گئی ہے؟ لکھا ہے جو مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ اے خداون۔ جہاں بھی بائبل میں 2 بار ایک لفظ آئے گا یہ یاد رکھیے، اس بات پہ زور دیا جاتا ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ مارتھا مارتھا میں تم سے سچ سچ، جہاں بائبل میں ایک بات 2 دفعہ آئے گی اس بات پہ ٹھہریے، نگاہ ٹکائیے، بڑی خاص گل ہو رہی۔ کیا کہا گیا؟ جو مجھ سے اے خداون۔ کئی بندہ پوچھے کیا خداون کہنا بری بات ہے؟ اچھا کہیں میں دعا میں کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے دعا جو کوئی 100 بار آتا ہے خدا انہوں نے کام نہیں کرو بس یہی کلام کرا یہ انہوں نے دعا نہیں آتی پہ کہتے بھی کہتے ہیں خداون خدا، یہ بھی نہیں پورا نکلے کہ خداون خدا۔ جو مجھ سے اے خداون، اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ لفظی تے زبانی گلا نہیں۔ خدا نے کہا مجھے ان سے پرابلم ہے جن کی زندگی میں بس لفظی، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کی گفتگو، ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ بس خداوند تک محدود ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی میں کردار میں میرے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ لکھا جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کو اچھے الفاظ سے مخاطب کرنا نہیں ضروری اگر آپ اس کی مرضی کو فالو نہیں کرتے۔ جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ پھر کون ہوگا بھائی؟ مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اب 2 لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو بڑی نمازی پرہیزگار خدا جب بھی چرچ میں آنا انہیں خدا، لیکن ایک بندہ نہ ہاتھ اٹھاتا ہے،
نہ گیت گا رہا ہے بس چپ کر کے، لیکن خدا کی مرضی کو فالو کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں خدا کے قوانین پر عمل کر رہا ہے، خدا کہتا ہے او میرے واسطے زیادہ ہے۔ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے کے، ایک فریسی تھا دوسرا مسئول لینے والا۔ فریسی کیا کہتا ہے؟ خدا تیرا شکر ہو، میں ہفتے میں 2 بار کیا کرتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر پوری کیا دے رہا ہوں، اور میں خداوند شکر گزاری کرتا ہوں، میں اس مسئولے میں نہیں، میں حرام کار نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ خداوند مجھ گنہگار پر چھاتی پیٹ رہا تھا، پیچھے اینڈ جا کے بیٹھا تھا اور چھاتی پیٹ رہا تھا۔ یسوع مسیح کہتا ہے یہ بندہ راست باز ہو کے اپنے گھر کے۔ آگے سنیے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، سنیے بات کیا لکھا ہے، اس دن۔ یہ کون سا دن ہے؟ ارے یہ قیامت ہے، آخرت ہے، ججمنٹ کا، the day of judgment ہے۔ اس دن کیا ہوگا جی؟ اس دن بتھیرے مجھ سے کیا کہیں گے؟ اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت تصدیق نہیں ہے کہ he is the man of God؟ نبوت تصدیق نہیں ہے۔ سن لیجئے، جن خواتین کو نیٹ کے اوپر ریسرچ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نبی مل جائے، میں نے کوئی پروفٹ مل جائے، میں نے کوئی پاپا جی میرا مل جائے اور میں ابا بنا رہا، سنیے گا، یہ پروف نہیں ہے کہ he is the man of God۔ اور بڑے ایسے مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ افریقہ تو بدعت کا گھر بنا ہوا ہے۔ افریقہ کے اندر جہاں پر اچھے لیڈران ہیں وہاں پر بدعت کی بھمار بنی ہوئی ہے۔ آپ کے پاکستان میں جتنی بھی بدعت یہاں پر دے رہی ہیں، یہ ساری کالیاں لوئی ہیں۔ ہم جوائن کرنا پسند کرتے ہیں زون کے اوپر، وہ جی ہوتے گروپ پر ہیں، میں بھی تھے جوائن، میں بھی جناب، میں واٹس ایپ پہ میں بھی شامل ہوئی تھی، میں بھی شامل ہوا تھا، تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے آپ نے۔ کسی شخص کو آپ جانتے نہیں، مجھے میری ہماری بچی تھی، ہماری ٹیم کی بیٹی تھے والی، اس نے نیٹ پہ ویب سائٹ جوائن کر لیا، وہاں پر بائبل اسٹڈی آن لائن ہو رہی تھی۔ میں نے جب بھی پوچھا اسٹڈی لے گئی ہماری بیٹی، لیکن اس کو تو سمجھ تھی، اس نے کچھ سیکھا ہوا تھا ہم سے، وہ سمجھ گئے، وہ چند مہینے آگے چلی، لیکن جب آگے چلی تو اس شخص نے لیڈر نے کہا کہ یہ مکاشفے کا جو لوگ نا مقدس اور 1,44,000 اور اس کے بعد جو ایریا آنے والا تھا تو میں ہی ہوں۔ ادھر وہ سمجھ گئی کیونکہ وہ یہاں سے سیکھ کے گئی تھی، اس کے بعد اس نے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ تھوڑا سا یاد رکھیے گا، جو اے خداوند کہتے ہیں، کیا ہم نے تیرے نام سے کیا لکھا ہے؟ نبوت نہیں کی۔ آپ کو یاد ہے سول نے بھی نبوت کی تھی، سول بادشاہ کی بات کر نبوت نے کی تھی، مشہور ہو گیا سول بھی نبیوں میں سے نہیں، لیکن پتا ہوا کیا وہ نبوت خدا کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے بلعام نبی نبوت کرتا تھا کہ نہیں؟ اس کو ملک نے بلایا تھا کہ نہیں تھا ساڑھے لیے بھی آ کے نبوت کر؟ تو کیا خیال ہے بلعام مین آف گاڈ تھا؟ اگر وہ مین آف گاڈ تھا تو پھر بائبل میں کیوں لکھا گیا وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟ اور کیوں لکھا گیا مکاشفہ کتاب میں بلعام کی تعلیم پر عمل نہ کرنا؟ کیا قیافہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر قیافہ تھا اس نے پروفیسی کی تھی کہ نہیں کہ تمہارے واسطے ایک بندہ جو ہے وہ مصلوب کیا جائے تاکہ ساری قوم بچے؟ اور لکھا کہ اس نے اس سال کا قائم ہونے کی وجہ سے پروفیسی کی تھی۔ پروفیسیاں کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بتا، مجھے کل قاضی عمران صاحب کہتے بھائی صاحب یار پاکستان سے بہت کام بن جاتے ہیں، کیا ہم نے کیا لکھا ہے؟ تیرے نام سے
کیا کی ہے؟ اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں بدروہوں کو نہیں نکالا. بدروہوں کو وہ بھائی ہوتے جاؤ تو بدروہاں کھیڈن لگ پڑنی ہے. ہمیں یہ بڑا ہوتا ہے وہ بھائی ہوتے تھے بدروہاں نکل نہیں آگے. تو بھائی یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کو آگے؟ ہم نے تیرے نام سے کیا نمبر تیرے نام سے نام کیا ہے؟ نام کیا یوز ہو رہا ہے؟ کدھا ہو رہا ہے؟ لیکن آگے جا کے پڑھا کہ یسوع نے کی کیا ہے؟ نام یسوع کا یوز ہو رہا ہے. آج دنیا میں آپ کے ارد گرد لوگ نام یسوع کا لے کے اندر کھاتے نہ کام اپنا رکھا رہتے. چلے کاٹے ہوتے ہیں کالے علم اور بے شمار چینی دم کرا لو, یہ دم کرا لے وہ دم کرا لے. تیرے نام سے نے کیا نہیں نکالی؟ کیا نکالی ہے؟ بدروہوں کو. تو کیا خیال ہے یہ جو بدروہیں نکل رہی ہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ خدا کا خادم ہے؟ کیا خیال ہے؟ بدروہیں تو یہودا اصغر یہودی بھی نکالتا ہے. بدروہیں تو سکوا سردار کاہن کے بیٹے بھی نکالنے کے لیے گئے. بدروہیں تو یسوع مسیح کے زمانے میں بھی نکلتی تھی. آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں تو ایسے ایک جیل کے اندر میں حوالہ کرے پڑھنا چاہوں گا. چند صفحے آگے چلیں گے بس. 12واں باب نمبر 12 متی کی انجیل. اب سنیے گا یسوع مسیح کا یہ بیان ہے اور یسوع مسیح یہاں پر کیا بیان کر رہا ہے. متی کی انجیل 12واں باب آیت نمبر 27 پڑھ کر لکھا ہے جی. اور اگر میں بول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا تھا کہ یسوع مسیح بدروہیں کیسے نکالتا ہے؟ بلزبول کی مدد سے. تو یسوع کہتا اگر چلو میرا تم نے یہ فتوا لگا دیا کہ میں شیطان کو یوز کر رہا ہوں, لیکن جو تمہارے بیٹے بدروہیں نکالتے ہیں وہ کس کی مدد سے ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یسوع تو علاوہ بھی لوگ بدروہاں کرتے سن اس زمانے میں. سو کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہیں؟ ایک بھی ثبوت نہیں آگے. اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. دینے کا لانچ نمبر 1 نبوت, نمبر 2 اور نمبر 3 موت سے. بڑا پہنچیا بڑا بھائی یہ تو نماز پر صاحب آئے تھے. نبوت بھی کرنٹ ہے, بدروہاں بھی کھڑی ہیں, موت سے بھی ہونے ہیں, لیکن اگے جا کے پڑھنا ہے. سارے موت سے خدا بھی نہیں کرتا. اب مجھے بتائیے گا موسیٰ کے زمانہ میں جب فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی کیا بن گئی؟ پہلے کس نے پھینکی تھی؟ موسیٰ نے. لاٹھی کیا بن گئی؟ ابو کی لکھا ہے جادوگروں نے کیا کیا؟ لاٹھی پھینکن کے بھی کیا بن گئے؟ اے بھی کی ہے برابر دے موت سے ہونے کے نہیں. لکھا ہے موسیٰ لاٹھی مارتا ہے پانی پر, پانی کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ تب بولیو مقابلہ لڑنے کے نہیں. اب بھئی ہر معجزہ خدا کا نہیں ہوتا. یہ بھی سمجھیے گا کہ یہ بڑے چیر پہلے بڑی وہاڑیاں وہ بائبل جو وال نکل دے جے پہ کنہوں نے پتا ہے؟ او فلانی دودھ پیتی سے کنہوں نے پتا ہے؟ کنہیں پتا ہے؟ چلو اپنی بڑا کنہیں پوچھ لے بڑے ہیں بائبل جمع اور روٹی بات کر دیجئے رکھو پراتے تھلے دابڑے سے یہ نہیں کرتا ہے. وہ آنڈے چوٹا نکلتا ہے تو چوٹا نکلنا جو سانپ نکلنا ہے. اور بے وقوف پاگل ہے نا. مساعدہ وہ کی ہے تو میں کئی لوگ ادھر کاٹ کے پیسہ میں لبے مون لبے میں کہ اپنے کاٹے ہوئے جواب سے لبے جاتے جدی لگی گلی وہ تو ناٹور چل رہی. یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی جی بات ٹھیک ہے کہ نہیں. کیا وقت سے حساب سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہے نہیں استاد ہونا چاہیے. آپ کو کوئی شخص بھی کوئی غلط ٹریک چڑھا دے اور آپ کہیں بالکل ٹھیک ہے. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیے واپس یسوع مسیح کیا بیان کرتا ہے 7ویں باب میں سنیے گا. لکھا ہے کیا ہم نے تیرے نام سے بہت سے موت سے
اب سنیے گا ایک جملے. اب یہ سارے لوگ جو ہیں جو بدروہیں بھی نکالتے ہیں, موت سے بھی کر رہے ہیں, نبوتی بھی کر رہے ہیں, یہ چرچ لیڈر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. یہ چرچ فالوور ہے, چرچ ممبر ہے, کوئی بھی ہے. یہ کوئی باہر کے بندے نہیں ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے, تیرے نام سے. تو جو یسوع کا نام یوز کر رہے ہیں کون ہوں گے؟ پھر گھر دے ہوں گے کہ باہر دے ہوں گے؟ تب بولی نا گھر کے ہی ہے نا, اور کون ہے بھائی؟ غیر کو کیا مطلب ہمارا یسوع کا نام یوز کرنے کا؟ تو پھر کون نام لکھا ہے؟ تیرے نام سے ہم نے کیا کی ہے؟ تیرے نام سے ہم نے کیا کی ہے؟ موت سے. تو یسوع کی کیا لگا اس وقت؟ میں ان سے صاف کہہ دوں گا, اے جے خدا دے کا اجنبی, میں ان سے صاف کہہ دوں گا. کی کہہ دوں گا؟ ویل ڈن, شاباش, گڈ میرا بیٹا. وہ کی کہہ رہا ہے, جو آپ کیا لگے گے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا, میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی, میری کبھی تم سے. کنہاں کہہ رہے ہیں؟ پادری ہو سکتا ہے, ایلڈر ہو سکتا ہے, ڈیکن ہو سکتا ہے, مبشر ہو سکتا ہے, بشپ ہو سکتا ہے, کوئی ممبر. کہتا میری کبھی تم سے. یہ سن سے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کہنا میں تمہیں, سنیے, میری کبھی ایک نہیں کہا. آؤ ایک دو انہوں نے ملے ایسی کنونشن ہے نا اتنے میں اسلام کا, انہیں میں نے نہیں پتا اندر کبھی نہیں. تو یہ بندہ ہے کون جو کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اپنے خدا کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کانٹیکٹ نہیں ہے, رابطے نہیں ہے, ان کے ساتھ دعائیں زندگی بالکل ٹھپ ہے, نہ بائبل پڑھنے کی. انہوں نے کبھی خدا کو سنجیدہ لیا نہیں, بس یوز کر رہے ہیں خداوند کا نام ٹشو پیپر کی طرح. میری کبھی, میری کبھی. اور یہاں پر یونانی جو لفظ ہے واقفیت, وہ دا مطلب ہے کہ روحانی اجنبی. گرجے بیٹھ کے بھی گرجا نہیں کرتا ہوں, وہ شرارتہ نہیں لگا ہوں پیچھے بیٹھ کے, وہ گرجا نہیں کرتا ہوں, نہ گرجا کر دیے گرجے سے بیٹھ کے موبائل سے لگی رہے گی, چیٹنگ کرتی رہے گی, بچے نے کھیل لگے گی, بچے کو کبھی چوکے پڑے مارے تو انہیں مارے, پڑے مارے. گرجا نہیں کرنا انہیں. اے اجنبی نے, کون نے جی اے اجنبی نے, گرجے سے اجنبی آئے تھے بس. انہوں نے کہ لگے کی ہونے لیا مرسی کو ہونے کا, میں تو میرا کاکا, میں میری کاکی, میں تو میری کاکی تے میں میرا کاکا. یہ کون نے؟ اجنبی جو باہر آ جو کہ ایک تو سننا پہلے, کون ہے میں تو خداوند میں کرائش پینٹی کاشت چرچ جانی نہیں شک. میں بولے کہ میں تنوں اتنا سونے نواں ہے خداوند تو نہیں پتا, میں اب دائی کی دیتی اتنے بڑی باری, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. یہ وہ ایماندار ہے جن کی زندگی میں خدا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بالکل نہیں ہے, بس ان کی زندگی چرچ کی حد تک ہے. آگے جملہ کو دھیان سے سننا, میری کبھی تم سے اے بدکارو, میرے پاس سے کام برے ہیں, روشیں بری ہیں, زندگی میں برائی ہے, بد کرداری ہے, گناہ ہے, ناپاکی ہے, گندگی ہے. تو غور کریں پھر, اگر یہ سننا پہلے تو آپ لفظ فار ایگزامپل اور اس سینڈر صاحب میں کہا پیسہ بھی کون اسی میں نے جانتا نہیں ہے, کنہیں خوش ہوں گے میرے خیال میں, بولو ذرا پیسہ میں تو نہیں جانتا, پیسہ بھی یاد ہے تو میں نہیں, واقعی نہیں جانتا, میں جانتا. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے چرچ میں, کوئی ہے تو ہائی نیچے ہے خدا بندے نال, بس یوز کی بیماری ہونی نا, انہیں آپ بھجنا دوڑ لینا. آپ کو پتا آپ کے بڑے فرینڈ ہیں, بڑے فرینڈ ان میں بڑے فرینڈ ہیں آپ کے, بڑے دوست ہیں, تے دوست بھی ایسے تو انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ رہتا کتے ہوئے, لیکن ہے کہ یہ میرا دوست ہے, تو انہیں ویندہ بھی چھے, تسی انہیں ویندے ہو. کدی کدی وہ انگوٹھا تو کل چھڑتا ہے, کدی کدی تو کوئی کمنٹ بھی کر چھڑتا ہے,
کدی کدی لائک کر چھڑتا ہے میرے فیس بک فرینڈ کہڑے فرینڈ میرا دکھنے میں کہ بھرا ویکھا میرے کنے نے تے وہ 4976 میرے یار میں کہہ رہا مجھے پتہ نہیں میرے دوست نہ میری ہیلو ہے نہ میں کدی گھر گیا نہ کدی ہو لیکن بس کی ہے کدی اٹھاتا چھڑتا ہے کدی شیئر کر چھڑتا ہے کدی بلیسنگ لے چھڑتا ہے پر ہے میرا کی ہو اسی بھی کتنے اینجے کے دوست ہو گئے پھر اس کو دیئے پبلک کلوز فرینڈ پرائیویٹ یا امپورٹنٹ فرینڈ کیڑے پایا اس کو کیڑے پایا ہے اس کو کیڑے سے پایا ہے پبلک کلوز ویری امپورٹنٹ کیڑے کے اب بس کرنے کے لیے تو آ رہا ہیلو جی سر اوکے گڈ بائے تو اپنے کار کوئی تو میں چل گیا اپنے کار کتنے ایک آدمی پائے ہوگی تھی لیکن جن کی دوستی خداوند کے ساتھ ہے وہ بلا ناگا جھکیں گے دعا میں خدا کے ساتھ بلا ناگا راتوں کو دن کو ان کی بندگی ان کی عبادت فروغ دے گی کہ ان کی خدا کے ساتھ گہری رفاقت ہے ایک دن فرینڈ ہو گئے تھوڑے ایک دن فرینڈ ہو گئے تھوڑے کار دے امی ابو میں رات کو باہر بیٹھا ہال میں سٹڈی کر رہا تھا وہ 1:30 بج گیا تو چیسیر اٹھ کے آ گیا اندر گاڑا اندر آؤ آ بھی جاؤ میں کی ہویا ماما بلا رہی میں کو ستی دی ہے نہیں میں نے کہا آجے میں دلی لگا آگے واپس میں کتابہ کے لیے بند تو میں بارٹر کے اندر میں کہا اوپر آ گیا میں بڑے رہا ہوا یہ بیٹھ پر لے گئے لیکن نیندہ نہیں انہوں بیٹھے کیوں کیا باقی طرح میرا تو وہ تو اٹھ کے باہر تو میں کتابہ کے لیے بند میں کہا اوپر چلی کیوں وہ مس کر رہے کہ نہیں کہ وہ میرا آنے میں کیا بڑھتے نہیں کی کرو گیا کچھ ایسے رشتے بنائیے ان کے بغیر آپ رہ نہ سکیں مودیاں دوستیاں نہیں اپنے خدا کے ساتھ گہرا تعلق بنا لیجیے اپنے خدا لکھا ہونا وہ کہیں گے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے موت سے لیکن اب وہ کی جواب آ رہا ہے اب وہ جواب آ رہا ہے میری کبھی تم سے واقفیت 25واں باب نکالیے متی کی انجیل یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشنیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھی متی 25واں باب 10 کنواریوں کی مثال ہے کتنی ہے جی 5 کی نے بے وقوف اور 5 کیا ہے اور ہوا کیا بے وقوفوں نے کیا کیا اپنی مشنیں تو مگر تیل اپنے ساتھ ہے مشنہ لے رہی ہیں مشنہ لے محبت ہی لے رہی لیکن ماچس نہ ڈلی کیسی کر رہی کیک آگر کی چھری نہیں رہی گھٹی کر لے کے چابی نہ رہی یہ وہی کرو گے ایک آدمی کی لے لیا مشنہ تو لے رہی ہیں لیکن آگے کی لکھا ہے مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں کیا لے لیا آگے کی لکھا ہے جب دلہا نے کتنے لگائی کتنے کی لائی آگے کیا تو 5 انگلیں لگی کہیں سے بیٹھے انگلیں اگر کوئی میں کلام شروع کرنا نہ آجے خبر یہ برابر نہیں بیٹھے تھے چار کی موڑ رہے تھے بس میں ہم سامو لگا یہ بھی وہی ماندار سر 10 صحیح پڑھ لو گے لکھے رہے عقل مندہ بھی کی ہو گئی ہیں ان نے سب سے کی پاؤں یہ ساؤں 10 گئی ہے یہ تو پڑھ لو سب انہیں مطلب کی ہے روٹی کھاندے ہیں تو انہیں جمائی آئی ہے کھری آئی اوتھے سکو تو نکو رکھا اوتھ روٹی آئی اوتھے آئے جب تو انہیں کی کو آنے ہیں آئے جگہ کی ہونے ہیں یہ پتہ ہے اس کون سا ہوتا ہے روٹی کھاندے ہیں کاکا اور نینا فیڈر مانگے لے اور دادی ماں فیڈر تو انہوں فیڈر میں لایا مطلب دی فیڈر لگے دے
हाँ भाई साहब आ गए ना कौन फिर डरा लगे वो ना रात को मेरी मिस्सी कहती है ये ऐसे सौदा मैं ऐसे करो कौन करता है बच्चे ने मैं तो कर दिया कि मुझे कर पाए एक बच्चियां वाली आता ने कि आओ भाई ने बेटा आओ भाई हालेलुया हालेलुया चर्च में से एक्टिव हो गए बता रहा है लिखा है सब उड़ने लगी और की लिखे दसे सौ गई उन्हें कहा नहीं दुल्हा नहीं आने नहीं होने आना आज नहीं आना लगता काम खराब हो गया जो खराटे बजन दे सना टका के आधी रात को धूम मची तो शायद सुन लीजिए क्यों कहा जा रहा है इन दिनों में पूरी दुनिया में रातों को उठिए मैं भी यीशु की सेकंड कमिंग रात के पहरों में हो जाए आधी रात को की मची धुला गया धुला होने वाला है कई ऐसी होने में खुदा मेरा मुंह तो लगा ब्रश कर लेकिन जो दुआ में बैठे होंगे एक्टिव होंगे वो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड प्रेयर मैट तो ना चुकी गई है हले की रह गया बंदे उठ रहे मां की ठीक कर उन्होंने कहना बोल भी दो बाद में अब वो जी माटोर के आंधी नहीं आ चलिए घर से आधी रात को क्या मची है कि उसके क्या करो इस्तकबाल को उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशक दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा ले लो बेवकूफ वाले ने की बेवकूफ किने को ने फिर उन अपनी फैसला करो की बनना चाहते आपके पास लोग आए आपके पास औरतें मर्द आपके पास आए क्या करने अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलियां क्या हो रही हैं बुझी जाती हैं कईयां दी जिंदगियां दी कईयां दी लैटरा पहुंच गई हैं जिंदगी की रोशनी मदद पड़ गई है और आगे क्या लिखा हुआ है अक्लमंदों जवाब दिए शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो बेहतर यह कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो जब वो मोल लेने जा रही थी तो क्या लिखा है दुल्हा आपको बता पूछे एक चलिए नहीं पता कि रात की टाइम होया है हां जी देखी तो तेल तर मिलना है केड़ा केड़ा का दादा दुकान पे बैठा है बच्चे ए ना करो भाई उन्होंने की के जाओ इनके पास जाओ टाइम केड़ा सके तो की लाइन जान दी है फिर अकल में ना परसों कराया वाले मैं कि यार चल सी बस तीन बुआ अंदर मुगाना वा जूम बैरे चल तक आई कोई नहीं अंदर बंद बंद हो गया अधी रात को की होया की लाइन जा रही है किनिया कर्मंद हो कहां जा पर तेल ले जा और क्या तेल हो गया दुकान बंद हो गई खत्म हो गया काम दूल्हा क्या हुआ जी आ पहुंचा और जो बड़ो हमारा जो तैयार हो रही थी जो बस मेरे आयशा की रह गए थे जो बस मेरी पलका टिकल लगी होते खलो जाओ बस मेरे दो तरह सीधे बदले करने लगे वो कम न वो के गिर जा खलो बस रह गए बस है कोई 6 रुपए आपने सीधा कर दिया ऐसे जाए 11:30 आधा भी जाने का क्या होने दे तुम्हें ऐ जाने को एक जगह बड़ी काली मनु के जन्म हो गए तुम तो टाइम में जो तेरे बड़ी काली बैग में जैसे आ गई जब बड़े स्कूल ना शुक्र मैं गिरजा कर दे एक वो मुसाफिर ने जेड़े टिकट नहीं लेंगे पहले
چلے جی گاڑی تیار ہے 2 منٹ رہ گئے پھر دوڑ دے پھڑ میرا بیگ پھڑ پھر ایسے دوڑ گیا ایسے پھڑ پھر کھلو جا تو پہلے پہلے جا کے مارو تے گڈی تو بعد جو تھے ایک پیر تے تو اس کا ہاتھ لگا ایک پیر سے ایک پیر خدا دیکھ دیا ہے میں اور ڈانس کر گئی پھر وہ کہے کو ڈیمو ڈیم نکل ہوں پھر بھرا کھلو جا نہیں ڈیمو ڈیم ہے اٹھ گیا ہے یہ بھی وہی سجے جو تیار تھیں لپڑوں کی لیے اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی ہے ہلیلویا ریڈی رہو تیار رہو ہر وقت تیار رہو اب زندگی ایسے گزارو کسی وقت میں نسیگا پھونکا جائے گا کلیسیا آسمانوں پر چلی جائے گی ریڈی رہے تیار رہے چست رہے اپنے آپ کو الرٹ رکھیں اب وقت سونے کا نہیں ہے نہ سست ہونے کا ہے اب مسیح کی آمد بالکل تیار ہے جو سستیاں ہو گئی ہیں پچھلے سالوں سے کمیاں ہو گئی ہیں پچھلے سالوں سے چھوڑیے جو تیار تھی کیا لکھا ہے اور دروازہ بند ہو گیا دروازہ بند ہو گیا چلو لگا کو تیل لبا یا نہیں لبا مجھے نہیں پتا لیکن آیاں بڑیاں تیزی سے رکھے لکھا ہے پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں ان کی بار کی کرو کہہ دیا نہیں اے خداون شنازے اے خداون کبار بی بی اے بارہ پاترہ لگے دیں یہ کہہ دیں اے خداون ہمارے لیے دروازہ کھول دے واز بھی لگی ہے واز بھی لگن رہی ہے اندر کیا کون ہے دلہا کون ہے پھر وہ یسوع مسیح تے دلہن صاحبہ باہر کھلوے کہن نہیں میں 5 سی باہر رہ گئی ہوں اس نے جواب میں کہا سن لو جواب میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا میں تم کو نہیں جانتا خدا رشتہ وہاں کر لیا سی روکا بھی ہویا سی منگنی بھی ہوئی سی تے خدا نہیں جان دے میں تمہیں جن کو جانتا تھا میرے ساتھ ہیں جو مجھے جانتی تھی میں ان کے ساتھ ہوں لیکن تم کون ہو لکھا سنیے آگے نچوڑ آ گیا بس جاگتے رہو بس کیا کرو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو اجنبی بن کے مت رہیے چرچ میں اچھا میرے نال نہ سلام دعا بناؤ ہوگی ایک گل سن لو میرے نال بہت سلام دعا بناؤ مجھ سے زیادہ تعلقات خدا سے بنائے چھوڑیے ہمارے تعلقات کو کہ میرے قریب رہو نال جڑ کے بہو اتنے بہو تھلے بہو چھوڑیے ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے ہم خدا کو چھوڑ کے چرچ 5 سال تعلقات گہرے کرنا چاہ رہے ہیں نہیں چھوڑی ان باتوں کو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن آپ اپنی رشتہ داری زیادہ گہری خدا کے ساتھ کریں دعا کے اندر روزے کے اندر عبادت میں خدا کا رشتہ گہرا کریں پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہلیلویا اب اگر میں آپ سے کہوں کیا خداوند آپ کو جانتا ہے کیا جواب دیں گے مجھے یہی بات یہی والا ہے میں تمہیں نہیں جانتا آپ کو خدا جانتا ہے جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے پتا ہو فلانے پنڈ سے لاہور میں وہ پنڈی میں پرسنل انفارمیشن پرسنل تعلقات گہرے تعلق کیا اس تعلقات میں ہے اگر اس میں ہے تو اس کا پروف کیا ہوگا نکالی کے ساتھ پاک میں سے متی کے انجیل میں سے ہی اس کا 10واں باب آیت نمبر 23 نکالے کا 10واں باب متی کے جو یسوع کو جانتا ہے وہ پروف دے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں کیا لکھا ہے متی کی انجیل 10واں باب نکالیے 10واں باب
35वीं आयत से 32वें से पढ़िएगा। बस जो कोई आदमियों के सामने क्या करेगा? मेरा इकरार करेगा। आगे, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। फिर सुनिए, जो कोई आदमियों के सामने क्या करेगा? इकरार का क्या मतलब है? आई एम अ क्रिश्चियन, मुझे फख्र है मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे फख्र है मैं यीशु को मानता हूं, मुझे फख्र है हम मसीही लोग हैं, मैं फख्र करता हूं अपने मसीह होने पर, और मुझे यीशु मसीह पर फख्र है। जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, ऐसे जानना मट्ठी की बात करती पैंदी नहीं, तू ते लगदी नहीं और जानी ये शीशे के। वाकई मेरी स्कूल के टीचर कहती तू तो लगदी नहीं, और तक आगे 10 दे गवाही देवांगे गवाही। ये जानना गवाही देनी हमने यीशु को। आपका अफसर है, कोई भी शख्स है, आप उसको बताइए कि बताना है हम जिंदा यीशु को मानते हैं, हमारा यीशु जिंदा मर गया, जिंदा हुआ, और अब बात तक क्या है? वो गवाही से पैदा हुआ है। रसूलों का कीता किस किस को आता है? ये फेस स्टेटमेंट है आपकी, गवाही से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के एंड में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से आसमान पर चढ़ गया, और क्या हुआ? खुदा बाप की, और वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए। ये आपकी फेस स्टेटमेंट है, और ये आपकी गवाही है, ये गवाही आपकी। जो कोई क्या करेगा? आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, जब आसमान पर जाएंगे तो बाप से कहेगा, बाप ये मेरा है, मैं इसको जानता हूं, इसका मैंने कफारत लिखा है। लेकिन बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, नहीं, आज नंबर 33, मगर जो कोई आदमी के सामने मेरा इनकार करेगा, आगे, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। हाँ, फिर सच्चाई सामने करोगे। यीशु है वो, जीसस कौन है भाई? कहां से है? और जीसस मैं हमारे बाप करता होता था, मैं गीत भी गाता था। कौन है भाई? किधर से आए? इनकार का क्या मतलब? आपको याद है? पता इनकार की कहने वाली ये अंदाज ही होता है। ये भी उसके साथ था, और वो क्या है? मैं से अबे दीपिका, तू भी तेरी बोली से लगता है तू भी इसके साथ था, तू भी नाल सामना दे। नहीं भाई, मैं है तो चीज आता देख कर से मैं नहीं बैठना था। कई लोग की साढ़े झंडे बेचने को लग बस आंदे जे बहते ने बेटे करते की ने, फिर बाहर जाके कसूटियां काट देते, ऐसे सुन जाते ने ते बाहर जाके लेकिन वो आज दे ना बोलते हैं अब्दुल बशीर साहब अली करने सब वो तैयारी करके बैठा होता है। लेकिन कहीं नहीं पिछड़ने अभी तक। ये मैं जुमला बोले, जुमला बोले, कहीं नहीं पिछड़ने। जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने वारी आगे इकरार कर दी, कहते मैं जानते नहीं। तीसरी दफा अपने पर कस करके था, मैं उसे नहीं जानता। मेरे बड़ी खुशी, मेरे दोस्त है ऋषय के भाई, उन्होंने गाड़ी रेंट पे लाई हुई है, जैसे वो ऑनलाइन होता है कि कहते हैं अरे एंड ड्राइव, तो आगे उसने स्क्रीन लटकाई हुई है मेरे भाई ने। मुझे कहता है भाई साहब एम एस लीव रहन दवा के दादा वहां जाहिर कस्टमर पहले देखो, मैं कह लगी यार देखो मसला है नहीं वैसे बस गवाही दे, मैं कह रहन दे गवाही दे। नहीं रोजी मिलती, रोजी किसी बंदे के पास नहीं है। असली रोजियां से अपना अपनी शख्सियत छुपा लेते हैं।
نہیں میں فیس بک دسا کہ میں فلانا میں بوٹا مسیحاں تے کہے نے منو آرڈر دینا نہیں دے آرڈر کوئی گل نہیں. آپ اپنے بزنس کے لیے اپنے پیسے کے لیے اپنی انکم کے لیے اگر آپ یسوع کو چھپا رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا بیٹا جب یار سب کو دیا پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے یہ پارلر مسیحیوں کا ہے, یہ اسکول مسیحیوں کا ہے, اکیڈمی مسیحیوں کی ہے, یہ گاڑی مسیحیوں کی ہے, ایک فیکٹری مسیحیوں کی ہے. پھر بیٹی نے نہ کاروبار چل جائے میں نے پڑھ رہی جو آدمی کے سامنے میرا کیا کرے گا میں بھی کرا گا. اب چند پیسوں کے لیے اپنی پہچان چھپا رہے ہیں, پہچانے چھپانے تو اسی مسیح چھپا رہے ہیں. اور ویسی جے میں کہنا میں جاننا ماتے منو میں لکھا دینا میں کہنا میں نو پر نالی کی ہے مجھے بات کے نہیں ہے نالی یاد آیا پھر بڑا رویا رویا کہ نہیں. پھر وقت آیا عید پینتیکوس کا 10,000 کا مجمع تھا. کہتا ہے میں یسوع کو جانتا ہوں, وہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, وہ مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا, جی اٹھا ہے, یہ نہ کوئی کہتا ہوا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج میں بنا رہ رہی ہوں یہ گواہی دے بتائیے یہ گواہی کا موقع ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کیا کرے گا میری گواہی دے گا. اور یہ یاد رکھیے متی کی انجیل 13واں باب پڑھی میرے ساتھ, بڑی خاص یہاں بھی بات ہے. سنیے کیا لکھا ہے. اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا. آیت نمبر 36 13واں باب. اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے. اس نے جواب میں کہا اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے. اچھا بیج بادشاہی کے فرزند. ہاللیلویا. بادشاہی کے بیٹے بیٹیاں کون نے؟ اچھے بیج والے کون ہیں؟ اچھا بیج بنیے یہ بادشاہ کے بیٹے. کیا کہ لکھا ہوا ہے اچھا بیج بادشاہی کے اور کڑوے دانے کی لکھے ہے کڑوے دانے جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا اور کاٹنے والے. بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. سنیے یہ بات سچ ہے, صداقت ہے. اس میں کیا کرے گا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, پوری دنیا میں بھیجے گا, چرچوں میں چیپل میں جہاں ایماندار لوگ ہیں مسیح لوگ ہیں فرشتوں کو بھیجے گا. کیا کرنے کے لیے؟ اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں سنو انہوں نے جمع کر لگا ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو. سنو دھیان نہ سنو بائبل پڑھنا لو. بدکاروں کو باہر سے نہیں لکھا ہوا اس کی بادشاہی میں سے. کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے کہاں سے جمع کرنا ہے؟ اگر آپ چرچ میں رہ کر بھی خدا سے انجان ہی ہے, گناہ بدی چوری ڈکیتی بت پرستی جادوگیری سارا کچھ کرتے ہیں نا, تو میں یاد رکھنا اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں وہاں رونا اور دانت. اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. آفتاب کی مانند آگے بڑھنا ہے. اس سے تمثیل ہوں میں پڑھوں گا آیت نمبر 48. اور جب بھر گئے اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیے جو خراب تھی.
मतलब है कुछ पीछे से खराब लोग ही बंदे जो खराब करते हैं सिस्टम को, जो खराब करते हैं लोगों को। अच्छी क्या कर ली आपने बर्तन में, और जो खराब थी क्या किया। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, रिश्ते निकलेंगे। और आप पढ़ना है ध्यान ना वर्ष लो, अगर तो उर्दू पढ़नी चाहिए लिखी है, शरीरों को रास्तबाजों में से, रास्तबाजों से नहीं लिखा हुआ, रास्तबाजों को शरीरों में से, या शरीरों को रास्तबाज का मतलब है शरीर वाड़ के बैठे रहे, शरीर कितने बैठे ने वाड़ के ध्यान पढ़ो की ठीक है। शरीरों को कहां से निकालेंगे, रास्तबाजों में से। इसका मतलब है कई शरीर बेची भर के बैठे होते हैं, वो हम में से निकले लेकिन हम में से थे नहीं। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो चर्च में बैठकर भी चर्च की जड़ों को काट रहे होते हैं, वो चर्च में बैठकर भी चर्च के अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं। और ये याद रखिए, साड़ी गल छड़ो पाल रही है जैनी माता, साड़ी छड़ो एग्जैक्टली बॉडी छड़ो, अपनी भी छड़ो, और नो अपने चर्च की बड़ी गैरज है, ओदा चर्च ओदी आखिरी पुतली है, और जो उसके चर्च को हिट करता है, उसके चर्च को टारगेट करेगा, समझो वो बंदा खुदा दे टारगेट पे आ गया है। कभी भी चर्च के अगेंस्ट मत खड़े हुआ करें। चर्च में रहकर खुदा के नाल ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत बनाओ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, वो शरीरों को क्या करेगा, रास्तबाजों से क्या करेगा। डॉक्टर बिली ग्राम कौन जानता है, डॉक्टर बिली ग्राम को किधर जानते हैं, बहुत ग्रेट लीडर हुआ दुनिया में। जब उनका इंतकाल हो ना 99 ईयर में, 99 एक कट 100 साल हो गए वो खुदा में सो गए। उनकी तारीख मैंने पढ़ी कि वो बूढ़े होने तक बाइबल मुकद्दस को उसके चारों जो अनाजील हैं महीने में 4 बार पढ़ते थे। 99 साल का हो के बाबा बाइबल पढ़ता ना सके। कितने साल का, साढ़े पे टाइम नहीं मिलता बाइबल पढ़े। उसके पोतों से पूछा कुछ न्यूज रिपोर्टर ने कि आपके पापा, आपके दादाजी पूरे वर्ल्ड में बड़े फेमस हुए, इतना बड़ा अवेयरनेस हुआ, क्रूसेड बड़े बड़े किए, लाखों के। आपके दादे की कामयाबी का राज बताइए, डॉक्टर बिली ग्राम की कामयाबी, उसकी प्रॉस्पेरिटी का राज क्या था। पोते कह लगे, जुमला ध्यान से सुनते, हेलो सुनते मेरी बात। पोते क्या लगे न्यूज रिपोर्टर को, हमारे दादा बिली ग्राम ने खुदा को संजीदा लिया हुआ था। सवाल आपसे करने लगा, क्या खुदा आपके लिए संजीदा है? अपने आप में सवाल करना है, क्या खुदा को संजीदा लिया है कि नहीं? क्या चर्च को संजीदा लिया है कि नहीं? या जब दिल किया ठीक है, टाइम निकला तो आ गए, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। खुदा को संजीदा, और उसी बिली ग्राम का ये जुमला मैं बार बार बोलता हूं, डोंट मिस योर संडे सर्विस। क्या आपने दुआ को लिया संजीदा? क्या आपने बाइबल पढ़ने को लिया? और क्या आपने अपनी अब्दियत को लिया संजीदा? कल मेरी तीसरे की टीम की बहन सफिया खुदा में सो गई है। कितने जानते हैं सफिया? पूरा चर्च जानता। यही इस मस्जिद पर वर्शिप करती थी, यहाँ खड़ी होती थी, प्रस्तिश करती थी, वो गीत तैयार करके आती थी। और मैंने कहा मैं क्यों उसको यहाँ खड़ा करता हूँ, क्योंकि ये वो खतून है कि जब मैंने इब्तदाई अयाम में खिदमत स्टार्ट की थी 1995 में, ये खतून तब से मेरे साथ खड़ी है, इसलिए वो आज भी यहाँ वर्शिप कर रहे हैं। और जब कल उसका जनाजा हो रहा था
تو مجھے یاد آیا رہا تھا کہ 29 اور 30 سال وہ میرے ساتھ چلتی رہی، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے شوہر کو کہہ کے گئی تھی میری تدفین پادری طارق رسل کرے گا، جو بھی ہو جائے، جہاں مرضی بھی ہو۔ تو پھر میں کل خود اس کی تدفین کر کے آیا۔ جنازہ تو وہ دوسرے پاس میں پڑھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا میری وصیت ہے میں جدو مرا گی تدفین کون کرے گا۔ میں فرائیڈے کو بھی یہ کہہ رہا تھا، اور میں نے ڈیکن اندر سے کہا میں کیا مجھے فخر یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور اس کا اینڈ بھی آج میں ہی مٹی ڈال کے کر رہا ہوں۔ یہ پکا پتہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کے ساتھ، اور دیکھیں گے یس۔ اور میں پھر تو پھر قبرستان کو میں کہ صفیہ سی یو اگین ان ہیون، میں کہ ملیں گے تیرے عثمانہ دے جاتے، تو ساڑھے تو پہلے ٹر گئی ہیں، تو جا کے کوئر شامل ہو گئی ہیں، یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ دور ختم کرنے اس نے بیماری سے جنگ کی ہے، گردے اس کے فیل ہو گئے، لیکن اس نے اپنے 2 سال کی بیماری کے اندر بھی اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی کی۔ جب رات کو میں اور ڈیکن صاحب پچھلے ہفتے دعا کریں گے گئے وہاں پر، تو جب وہ ہاسپٹل میں کافی سیریس تھی تو میں دعا کر رہا تھا، تو دل کی کہنے سے یسوع منو کھڑا کرنا پھر جا کے گیت گانے تیرے مرن نہیں، موت کی کشمکش میں ہے تو کہن کی رہی میں کی گانے جا کے واقفیت لے خدا، موت آئے تو خدا میں آئے، جاوے تے جان چلی جاوے، اور جان جاتی تے جاوے، لیکن واقفیت نہ جاوے، سلام دعا نہ جاوے، میرا ایمان نہ جاوے۔ اسی کہنے ہیں پیہا جاندہ ہے جان دو لیکن رشتہ نہ جائے۔ میں اس بات پہ ہمیشہ اتفاق کرتا ہوں، پیسہ جاندہ جے جان دو، رشتے مت جانے دے۔ آسی پریاں مر پریاں مگر مرنجوں میں کہا چھڑ دے تھے، سچی بات ہے، بڑے لوگ ہی بیٹھے رہتے، رشتے منگا کے بیٹھے ہوئے ہیں خاندانوں کے ساتھ، اسے اے نے میرے کو لیا ہی 5,000 میں کہ جا فریٹ دبا تیری میری، وہ چلے ہو 5,000 مگر سلام دا مکان لے ہو، رشتے مکان لے ہو، پرات کی مکان لے ہو، پہلا دی محبت مکان لے ہو۔ رشتے بہت اہم ہیں، تے تجھے کل اپنے خدا رشتہ نہ بگاڑو، واقفیت بنا کے رکھو۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ یسوع کی کہہ لگا میں تمہیں، لیکن نہیں، خداوند سے کہیے خداوند کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ساتھ رشتے کو گہرا بناؤں۔ آپ نے کبھی غور کیا جب منگنی ہو جاتی پوری منڈے دی کہیں نہیں ہونی، کہیں نہیں ہوندی کہ وہ جو بغیر رکھے دے وہ نہ کی لایا ہوتا ہے اجی بغیر سے ہونے کہیں وہ نال کانی مانڈ ہو گئی تھا پھر انہیں نال رکھے کی لایا ہوتا ہے کیڑا نائٹ آلا پھر بھول جاندیاں نے، بھول جان گے کی بچہ تے کی بچی ہے، گلاں نہیں مکدیاں، گلاں دی گلنا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے روز لگے رہے، وہ کیڑیاں بڑی گلاں نہیں مکڑنیاں۔ اچھا وہ پیکج پتہ ہے آج اس کا میسج نہیں آیا، ابھی تک رپلائی کیوں نہیں کیا؟ اے ہندوستان سے تو ہویا ہوا کیا؟ وہ کڑی نے منڈا جا کے کلکٹ ہے، ہوا کیا؟ لڑکی نے میسج کیا لڑکے کو، اس نے 2 دن تک جواب نہ دیا، وہ کھجل ہے کہ ڈر گئی، ہاں آپ نے مجھے کیوں جواب لگتا ہے کو ہو مل گئی تھا ایتھے سی نہ ہونا ہوتے مر انی بیتابی انی بے چینی تو انہوں اپنے محبوبہ نہیں ہوتی ہے، ایک محبوب اسمانہ دا یسوع ہی ہے، وہ بھی کہتا ہے میرا پیکج بھی لا میرا پیکج ہے، تے پھر دیکھیے تھوڑی زندگیاں دے وچ پیکج ہی ہون گے، برکتاں دے، نجات دے، شفا دے، خوشی دے، شادمانی دے، غلط پاسے پیکج لاکے دے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک منگنی کا فنکشن تھا، تے منگنی نو انگلش کی کہی ہے بولو
جدو تھی فون بنا اگلے پاسے اب کہتے ٹوں ڈوں 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 کی مطلب ہے یہ کی مطلب ہے کیا ہے کہ تو وچ نمبر نہ باڑ کیونکہ اگے نمبر ہے یار کتے لگی دی ہے نا ایک کتے لگی ہے لگا دے جدو پیکج اتے مل جاتا ہے پھر نمبر وچ نہیں بڑھتا شیطان دا وہ کہتا ہے ٹوں 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 کی اوتے کہاں لگا پیکج استان مارتا کال سے ادوئی دا خدا آقا او ٹوں 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 تے کیڑا خدا کال ماردا ہے تے خدا کہنا فشر خدا مجی ٹوں 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 او تے بھائی ٹوں لگا تے اپنی ٹوں مکا چلو تاری مہربانی میری گل سمجھو میں فون کرنے بندے کو کیتا فون 10 منٹ 15 منٹ میں دادا پڑھتا تھا ادا کرتا میں کہڑی بیبیاں لگا ادا کرتا پونا گھنٹہ وہ میں کہ وہ چلو ٹھیک ہے منیا چلو بیبی تو ہوں گھر ہے یہ کہڑی بیبیاں لگا آپ سے میں کہا نہیں وہ پاسا مریض سے میں کہہ رہا مریض نہ میں پڑھنے نہیں لگا آپ کو غور کرتے لاؤ پیکج لیکن مسیح دے نال لاؤ تے گہری دوستی بناؤ رشتہ گہرا کر لو تو یقین جانو زندگی سے اطمینان آئے گا سکون آئے گا اور آپ اس کے بغیر پھر رہ نہیں سکیں گے وہ تواڈے بغیر رہ سکے گا اور تسی آپ کو یاد ہے جب خدا نے ایوب کے بارے میں کہا تھا شیطان سے اور یہ کیا تو میرے بندہ ایوب کو جانتا ہے کیونکہ ایوب کو خدا جانتا تھا اور ایوب خدا کو جانتا تھا آئیے اگر آپ خدا کو جانتے ہیں یا خدا آپ کو جانتا ہے تو اپنے رشتے کو گہرا کرے دعائیں ربانی میں پڑھو نہیں آندے آج دعائیں بس رشتہ بن گیا کہ نہیں بن گیا دعا دا اے ہمارے رشتہ بن گیا کہ نہیں رشتہ کہنا بن گیا باپ بیٹی کا باپ بیٹے کا مجھے بیٹی نے میٹنگ تھے ہماری یہاں پر کوئٹی میں وہاں برات کی گئی تھی شادی پر وہ کہتی بھائی صاحب میں نے واپس جانا ہے آپ کے ساتھ میں کہتا جاؤں تو گاڑی میں باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی کہ میرے باپ مجھے چھوڑ گیا میرا باپ چلا گیا آسمان پر مجھے اپنا باپ بڑا یاد آتا ہے تو کہتی ہے میں جب بھی آپ کے گلے لگتی ہوں نا پھر مجھے لگتا ہے کہ پیو کی محبت مجھے رہ جائے یہ تو فزیکلی یہاں پر زمین پر ہے تو اسی ذرا غور کرنا ہے جڑا آسمان دے بیٹھا تہاڈا پیو ہے او دے کلیجے ٹھنڈ کیڑی پیندی جب اسے گلے لگائیں گے جب وہ آپ گلے لگائے گا کیا ٹھنڈ پائے گی جنہیں یہاں پر ماما بیٹھے ہو جو اپنے چھوٹے بچے میں اینڈ کہتے ذرا ٹھنڈی دے پا مزہ آؤں گا کہ نہیں ٹھنڈی پا دا اینڈ کرائے میرا میٹھا میری مٹھی میرا سونا انہیں پھر کی دل سے یاد آتا ہے پھر پالے کیونکہ پیار ہے بھائی تو جب یسوع مسیح یا آپ خداوند کے ساتھ رشتہ بنائیں گے نا پھر تو بھی کہو گے کہ آپ خداوند کی بارگاہ سے محبت کرتے آؤ کہنا چاہوں گا اجنبی بن کے مت کرو کہ جیسے رشتہ گہرا بناؤ تے فارمیلٹی یا چرچ میں ایسے مت رہیے کہ بس ٹھیک ہے ہم کیونکہ کئی لوگ کی چرچ ممبر ہیں اور ممبر تک محدود ہیں باقی ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ممبر مت بنیے ممبر نہیں چاہیے یسوع کو اس کو شاگرد چاہیے ساری دنیا میں جاؤ اور کیا کرو ان کو کیا بناؤ میں کبھی نہیں کہنا ممبر میں کہتا ہوں فالوور کرائسٹ فالوور آپ کون ہیں آپ کرائسٹ پینتی کاسٹل چرچ میں کرائسٹ فالوور ہیں آپ اس کی پیروی لوگ ہیں ممبر پر جاندے سے یاد رکھیو شاگرد نہیں کبھی بھاگتے اور دسو میں شاگرداں کہ ممبر کل ایک نوجوان آیا جمعے کو آیا وہ گھر شاید نہ بستا جو وہ بڑا گھر کھڑے ہو رہا بیٹا کی نام ہے تھوڑا سلاس رضوان بھائی ٹھیک ہے رضوان بھائی فرائیڈے کو آئے چرچ میں کہتے ہیں 2 دن ہوا میں اپنی چرچ آ رہا ہوں تو بھائی صاحب میں سانشپ دینا چاہتا ہوں
یہ نہیں ہے انہوں نے ممبرشپ نہیں کیا. جملہ سن کے مجھے بڑی خوش ہے. میں روحانی فرزند بننا چاہتا ہوں آپ کے چرچ میں. کبھی نہ کہہ کہ ممبر. اب ممبر تھے بڑے ہوتے راشن کارڈ والے ہوتے بابا نے کیسی گل کو یاد رکھ کن کن کا بن گیا ہے منورٹی کارڈ. دسو کنے نے بنایا ہے؟